بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ یہ بات تب کی ہے جب اللہ تعالی نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک مخلوق پیدا کرے گا جو زمین پر اس کا نائب خلیفہ ہو۔ اللہ نے فرشتوں کو خبر دی، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالی نے ارادہ فرمایا اور فرشتوں کو خبر دی۔ فرشتوں نے کہا، یا اللہ، کیا تو ایسے کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ ہم تو تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ناظرین کرام، اس واقعے کو قرآن کریم میں اللہ تعالی نے یوں ارشاد فرمایا، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا، کیا آپ اس میں ایسے بنائیں گے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ مختلف قسم کی مٹی اکٹھی کی جائے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مٹی زمین کے مختلف حصوں سے لی گئی، نرم بھی، سخت بھی، سفید بھی اور سیاہ بھی، اور مختلف رنگوں کی۔ اللہ نے اس مٹی کو ایک خاص ترکیب سے گوندا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسم تخلیق کیا۔ یہ جسم جب بنا تو بے جان تھا، ایک حیرت انگیز لیکن ساکت مجسمہ۔ جب فرشتے اسے دیکھتے تو حیران رہ جاتے، اور شیطان جو اس وقت ایک عبادت گزار جن تھا بار بار اس کے ارد گرد گھومتا۔ وہ اس نئے مخلوق کو حقارت سے دیکھتا اور کہتا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو اندر سے خالی ہے۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے فرمایا، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ اللہ نے اپنی خاص روح پھونکی۔ جیسے ہی روح حضرت آدم علیہ السلام کے سر میں پہنچی، ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے پہلی چیز جنت کے حسین مناظر کو دیکھا۔ ان کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا الحمدللہ۔ روح جیسے ہی سینے تک پہنچی، حضرت آدم کے دل میں زندگی کا پہلا احساس جاگا۔ ناظرین محترم، یہ وہ لمحہ تھا جب آنکھوں نے کھل کر زندگی کو دیکھا، شکر اور محبت۔ لیکن جب روح پیٹ میں پہنچی تو انہیں پہلی مرتبہ بھوک کا احساس ہوا۔ جیسے ہی روح ٹانگوں تک پہنچی، حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً کھڑے ہونے کی کوشش کی، مگر وہ جلدی میں تھے۔ روح ابھی مکمل طور پر داخل نہیں ہوئی تھی، لہٰذا وہ لڑکھڑا کر گر پڑے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکمل طور پر زندہ ہو گئے تو اللہ نے انہیں تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پتھر، درخت، پانی، پرندے، جانور اور ہر چیز جو کائنات میں موجود تھی۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے عاجزی سے بولے، پاک ہے تو، ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم، تم ان کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب اشیاء کے نام ایک ایک کر کے بتا دیے۔ ناظرین محترم، فرشتے یہ دیکھ کر حیران بھی ہوئے اور اللہ کی حکمت کو سمجھ گئے۔ ناظرین کرام، پھر اللہ نے حکم دیا سب فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کریں۔ یہ وہ لمحہ تھا ناظرین محترم جب شیطان کھل کر سامنے آ چکا تھا۔ تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس، اس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ سن کر ناظرین محترم اللہ نے غضبناک ہو کر فرمایا، نکل جا یہاں سے، تو راندہ درگاہ ہے اور تجھ پر قیامت تک کے لیے لعنت ہے۔ شیطان نے چیلنج دیا، میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا اور انہیں صراط مستقیم سے دور کروں گا اور زیادہ تر لوگ میرے پیچھے آئیں گے۔ ناظرین کرام، اللہ نے جواب دیا، تجھے مہلت دے دی گئی، لیکن میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کو جنت میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا، یہ جنت تمہارے لیے ہے، جہاں چاہو جاؤ
جو چاہو کھاؤ مگر خبردار اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ ناظرین کرام، چند دن ہی گزرے تھے، جنت کی نعمتوں میں مگن حضرت آدم اور حوا کو بھول ہو گئی۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت نہ بتاؤں جس کا پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ کے لیے یہاں رہو گے؟ بالآخر دونوں نے اس درخت کے قریب جا کر اس کا پھل چکھ لیا۔ جنت کی پوشاکیں ان کے جسموں سے اتر گئیں اور وہ شرمندگی کے عالم میں جنت کے پتوں سے اپنا جسم چھپانے لگے۔ اللہ نے ناراض ہو کر فرمایا، کیا میں نے تمہیں ایسے درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حوا سخت نادم ہوئے اور روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے التجا کرنے لگے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، مگر اب انہیں زمین پر جانا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا، تم زمین پر جا کر رہو گے، ایک دوسرے کے دشمن بنو گے اور وہاں پر ایک مقررہ وقت تک زندگی گزارو گے۔ ناظرین محترم، حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر کس جگہ اتارا گیا؟ کیا دونوں کو اکٹھے اتارا گیا؟ آیا کہ علیحدہ علیحدہ کہیں پر اتارا گیا؟ بعض روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا یا جنوبی ہندوستان میں اتارا گیا۔ سری لنکا میں ایک پہاڑ ہے جسے آدمز پیک کہا جاتا ہے، اور روایتی طور پر اسے حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں سے منسوب کیا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت حوا کو جزیرہ عرب جدہ سعودی عرب میں اتارا گیا۔ جدہ کا مطلب عربی میں دادی بھی ہے، اور اس شہر کو حضرت حوا کی نسبت سے منسوب کیا جاتا ہے۔ دونوں کو الگ الگ جگہ پر اتارا گیا۔ اس کے بعد دونوں کی کب اور کیسے ملاقات ہوئی؟ روایات کے مطابق حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی تھی، جہاں سے عرفات کا نام لیا جاتا ہے اور پہچان اور معرفت بن گئی۔ یہیں سے دنیا میں انسان کی زندگی کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا نبی بنایا گیا اور انہیں زمین پر زندگی گزارنے کا علم بھی سکھایا گیا۔ ناظرین محترم، پھر آدم علیہ السلام اور حوا زمین پر اترے۔ یہاں زندگی مشکل تھی اور محنت، بھوک اور آزمائشوں سے بھرپور تھی، لیکن آدم علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنی شروع کی۔ اللہ نے انہیں نبی بنایا اور ان کی اولاد میں ہدایت کا سلسلہ جاری فرمایا، لیکن افسوس، قابیل آدم کے بیٹوں میں سے ایک حسد کا شکار ہوا اور اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ زمین کا پہلا قتل تھا ناظرین کرام، اور شیطان کا پہلا وار جو کامیاب ہوا۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے، روایتوں میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے 930 سال تک اپنی قوم کی رہنمائی کی، اپنی اولاد کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔